اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اما بعد معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تیزی سے گزرتا ہوا رمضان، جیسے زندگی کے باقی دن تیزی سے گزر رہے ہیں ایسے رمضان بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ رہنے والے چند ایام بہت اہم ہیں، بلکہ پورے رمضان کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ تو اور اب یہ جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ڈیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا وآخرہ اتقم من النار، اس کا جو آخری اشرا ہے، آخری جو دھاگا ہے اس کا، وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو، کیونکہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتائی تھی وہ رات، لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، تو پھر تم اسے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ چند دن ہیں ہمارے پاس اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے، گناہوں سے دھلنے کے، تو آئیے ان سے فائدہ اٹھائیے، اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی جو کوشش ہم نے شروع کر رکھی ہے، آئیے اس کو بھی جاری و ساری رکھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز کی ایک آیت نمبر 177 ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ انتہائی جامع ترین آیت ہے، اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ لوگ اس آیت کا ترجمہ ہی صرف غور سے پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ نیکی ہے کیا، نیکی کیا ہے۔ فرمایا مطلب ہم اکثر ہم لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اچھا یہ کرنے سے ثواب ہوگا، اچھا یہ کرنے سے ثواب ملے گا نہیں ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، گناہ تو نہیں، مطلب یہ کوسچن ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک تجسس پایا جاتا ہے، ہماری نیچر یہ چاہتی ہے کہ وہ اچھے اور نیک کام کرے۔ تو نیک کام اللہ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ مشرق اور مغرب کی بھی اہمیت ہے ان کی طرف روح کرنا، لیکن اصل نیکی کیا ہے اس پر آ جاؤ۔ پہلی شرط کیا بتائی؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کے بغیر، پچھلے لیکچر میں ہم نے اس پہ بات کی ہے، کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 سالہ مکی زندگی ایمانیات پہ بیس کرتی ہے، آپ نے ایمان مضبوط کیا، آپ نے عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت مضبوط کیا، اس کے بعد پھر باقی احکامات آنے شروع ہوئے۔ آج کے دور میں نا ایک چیز نظر آتی ہے، 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک جنہوں نے ظاہری تقوی اختیار کر رکھا ہے، لمبی داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، اور باقاعدگی سے مسجد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھیں گے، ایون کہ تہجد تک پڑھیں گے، لیکن معاملات انتہائی خراب ہیں۔ مسجد سے آتے ہی گھر والوں پر جو ہے وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ، دکان پہ لڑائی جھگڑا، اور پھر امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت کر جانا، بات کرتے ہوئے گالی گلوچ دے دینا، کسی سے ادھار لیا ہے وہ جلد واپس نہ کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ لوگ نا جو لیبرل قسم کے لوگ ہیں، جو نقاب نہیں کرتے، جنہوں نے 5 وقت کی نماز مسجد پڑھنے نہیں جانا، یہ ان کو بہت برا بلا سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر میں بتا رہی ہوں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، مطلب عبادات وغیرہ کسی حد تک کر لیتے ہیں، اور نہ نقاب، اور مطلب ظاہری تقوی نہیں اپنایا ہوا، لیکن معاملات ان کے بہت اچھے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ سچ بولتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ یہ لوگ ظاہری تقوی رکھنے والوں کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ اب یہ دونوں
انتہائی ہیں۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ دونوں میں ہی کمی ہے۔ اصل شریعت کیا ہے، وہ یہ آیت یہ ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان پانچوں چیزوں پر لانا بھی ضروری ہے۔ ایمان کے فوراً بعد اگلا تقاضا کس چیز کا ہے؟ آپ دیکھیں، بلکہ میں حیران ہوئی ہوں آیت کو دوبارہ میں نے جب غور سے آیت کے الفاظ دیکھے ہیں نا، تو آپ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی بعد میں آ رہا ہے۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، تو آپ کے اندر سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ انسانیت آئے گی آپ کے اندر سب سے پہلے۔ آج کہتے ہیں نا، اکثر لوگ فخر سے کہتے ہیں ہمارا تو دین انسانیت ہے اور کوئی دین نہیں ہے ہمارا۔ اسلام جب نیکی کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے نا، نیکی کی ڈیفینیشن لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، تو اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے ایمانیات کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ انسانیت، دوسروں کا احساس کرنا، اپنے مال کے ذریعے، مال خرچ کر کے، احساس کر کے۔ وَآتَ الْمَالَ، اور اس نے دیا، وہ دیتا ہے مال، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ جس پر وہ ایمان لایا تھا، اس کی محبت میں، اور کسی غرض سے نہیں۔ بہت بڑا صحیح نہیں کہلوانا چاہتا خود کو، اپنے نام کے وہ کوئی تختے نہیں لگوانا چاہتا، کوئی اس کو اعزاز نہیں چاہیے، کوئی ٹرافیز نہیں چاہیے، بلکہ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں جس پر وہ ایمان لایا تھا۔ کن پر خرچ کرتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم نے پیچھے بھی پڑھا، جب آپ کے عمل کی بیس اللہ کی محبت نہیں ہوتی نا، وہ عمل عارضی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، نیکی کا جواب نیکی سے نہیں ملے گا، آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے، آپ چند دن کریں گے، آپ متنفر ہو جائیں گے۔ لیکن جب بیس اللہ کی رضا ہوگی تو وہ پائیدار ہوگی، وہ آلویز ہوگی، فور ایور ہوگی، ٹیمپریری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس کی محبت میں مال دیتا ہے۔ نمبر 1 کس کو؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے وہ ان پر خرچ کرتا ہے۔ اب ذوی القربا میں قریبی رشتہ دار، اب اکثر قریبی رشتہ دار ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بہت دور رہتے ہیں، لیکن دور کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو قریب رہتے ہیں۔ تو ذوی القربا قریبی رشتہ دار کا مطلب یہ کہ آپ کے قریب جتنے آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں نا، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا بڑی بڑی حویلیوں میں کتنی فیملیز رہتی ہیں، تو وہ سارے آپ کے ذوی القربا میں آ جاتے ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، جن کا آپ آتے جاتے آپ کو نظر آتے ہیں، آتے جاتے آپ ان کا حال چال پوچھتے ہیں، تو آپ کو ان کے حالات سے باخبر رہنا ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ والیتامی، اور یتیم کا، یتیم پر بھی مال خرچ کرنا ہے، ان لوگوں کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایک اور صورت میں یہ آتا ہے، آئی تھنک صورت قلم ہے، اس میں بھی یہ آتا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حصہ ہے، یتیم کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہوا ہے ہمارے مال کے اندر۔ یتیم کون ہے؟ جس کے سر پر باپ نہیں ہوتا۔ لیکن اب ایک بندہ جوان ہو گیا اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یتیم ہوں، جی میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے سر پہ، تو میرا خیال رکھو، میرا احساس کرو۔ نہیں، جب تک ایک بچہ بلوغت تک نہیں پہنچتا تب تک وہ یتیم ہے، تب تک آپ نے اس پر مال خرچ کرنا ہے۔ دوسرا ہے والمساکین، اور مسکین، مسکین جس کے ماں باپ نہیں ہے، جو بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، اس کی بھی لمٹ یہی ہے۔ اور وابن السبیل، اور مسافر، مسافر جو ہوتا ہے نا، دور دراز سفر کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، تو اس پر بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو مسافر خانے بنائے جاتے ہیں اسی کی ایک قسم ہے نا۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، ایک تو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وفی الرقاب، رقابہ، گردن آزاد کروانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں۔ کوئی انسان غلام ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بے کس ہے، تو اس کی اس بے کسی کو، مجبوری کو کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کہ اس مجبوری میں کام آیا جائے، اس کے لیے یہ مال خرچ کرنا۔ یہ ساری وہ اللہ تعالیٰ نے کیٹاگریز بتا دی کہ کن کن پر مال خرچ کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد پہلی چیز جو ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے نیکی میں، وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت ہے۔ گنوا دیے کہ ان پر تم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا مذہب انسانیت ہے اور کوئی نہیں، یہ ان کے لیے بہترین جواب ہے یہ آیت۔ دوسرا آگے کیا حکم دیا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ،
اور نماز قائم کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جی میرا ایمان بھی ٹھیک ہے، میں دوسروں کے کام آ جاتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، بس بھائی ٹھیک ہے اللہ نے معاف کرنا ہوگا کر دے گا، اتنا ہی بہت ہے۔ نہیں، نماز بھی قائم کرنی ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مسلم سوسائٹی اسلامک سوسائٹی بنتی ہی تب ہے جب اس میں نماز قائم ہوتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایک مسجد کا قیام کیا اور وہاں پر باجماعت نماز کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد کیا ہے وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتا، زکوٰۃ دینا، یعنی وہ جو پہلے خرچ کرنا تھا نا وہ زکوٰۃ سے ہٹ کے تھا، اب آیا ہے زکوٰۃ کا حکم۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا، سال کے بعد جو ایک مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی عہد کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ایمان کو تو تر و تازہ رکھے گی۔ جو ایمان آپ لائے ہیں جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، اور جذبہ ہمدردی، انسانیت کا جذبہ، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، کہ ان کے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ صرف زکوٰۃ تو وہ ہے نا جو سال کے بعد ایک شرح ادا کی جاتی ہے، تو جن جن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ سال بعد آئے گا، سال گزرے گا تو ان کو زکوٰۃ دے دیں گے، نہیں، وہ علیحدہ ذکر ہوا ہے، ان پہ علیحدہ سے مال خرچ کرنا ہے۔ اور پھر آگے وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ انسانی معاملات ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ جو ہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو زبان کا پکا ہو، جو بات کی ہے اس پر ڈٹ جائے، جو معاہدہ کیا ہے، جو کانٹریکٹ کیا ہے اس سے پھرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ بھی مطلب بہترین سوسائٹی کی اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کشی کی ہے اگر دیکھا جائے تو، کہ وہ اپنے معاملات میں بھی کھرے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اب یہ تو ابھی تک تھا یہ وہ کرتے ہیں، اب آگے پتہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو وہ روکتے کس چیز سے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس سے انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ والصابرین، اور وہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رک جانا، کسی چیز سے رک جانا۔ اور وہ جب ایمان لائے، جب انہوں نے مال خرچ کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، تو اب اگلا کیا تقاضا ہے کہ والصابرین، صبر کرنا۔ یہ دیکھیں یہ ہے نیکی، یہ ہے نیکوکار لوگ، صابرین صبر کرنے والے ہیں۔ فی البأساء، بأساء تکلیف تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت۔ بأسا کہتے ہیں تنگ دستی، شدت فقر، غربت، محتاجی اور جسمانی تکلیف۔ اب اس پر صبر کیا ہے؟ ایک بندہ ہے جو ہر وقت اس کو بیماری آئی ہے، بأسا کا مطلب جسمانی تکلیف، بیماری، فقر و فقر، ہر وقت وہ ہائے یہ مجھے کیا ہو گیا، ہائے یہ کراہتا رہتا ہے، کہ دوسرا بھی تنگ آ جاتا ہے جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو اپنے آپ میں برداشت کرتا رہتا ہے، دوسرے کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ تو وہ کون ہے؟ وہ صابرین ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور ذرا کہتے ہیں، ذرا کا مطلب ہوتا ہے نقصان، مال کا نقصان، جان کا نقصان۔ اور آپ یہ سمجھ لیں بأسا جسمانی بیماری اور ذرا ذہنی بیماری۔ آپ دیکھیں نا، آپ مالی نقصان پہنچتا ہے تو اس سے انسان کا ذہن بھی کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے آپ کا سامان، آپ ذہنی طور پر بھی کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو ذرا کیا ہے؟ ذہنی بیماری۔ اب اس پر صبر کیسے کیا جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مال اسباب ہے آپ کا وہ لٹ جاتا ہے، وہ چھن جاتا ہے، تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے صبر کیا جائے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے، تو یہ ہوگا اس پر صبر کرنا۔ اور ہین الباس، ہین الباس کہتے ہیں جنگ کے وقت کو، اور یہ بات ساز سے ہی ہے، یعنی ذہنی اذیت۔ جنگ ذہنی اذیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، جنگ ہوئی، ختم ہو گئی، لیکن کتنے عرصے تک لوگ جو ہے نا وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے جانوں کا نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان پورا ہوتے ہوتے عرصہ لگ جاتا ہے، اور جانی نقصان تو فلفل ہوتا ہی نہیں ہے، تو ذہنی طور پر انسان اس سے ڈسٹرب رہتا ہے۔ اور یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ انسان جب دوسروں کے کام آئے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، عہد پورے کرے گا، تو یہ
اس کی اس کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ اسے صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے اصل نیکی۔ واویلا مچانے والے لوگ نیکوکار نہیں ہوتے، مشکلات سے بھاگنے والے لوگ نیکوکار نہیں ہوتے، عہد و پیمان توڑ دینے والے، یہاں کچھ کہا وہاں کچھ کہا، یہاں کچھ بولا وہاں کچھ بولا، وہ لوگ نیکوکار نہیں ہوتے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں۔ تو یہ ہے ڈیفینیشن نیکی کی، جو آج کا ہمارا موسٹ ریپیٹیڈ اور موسٹ آسکڈ کوسچن ہے نا، کہ کیا اس کام سے نیکی ہے، اس کا کتنا اجر ملے گا، اس کا کتنا صلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ نیکی کیا ہے۔ یاد کر لیں اس آیت کو، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے گھر میں نا لکھ کے لگا لینا چاہیے کہ یہ نیکی ہے، کیونکہ انسان ہے نا بھول جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، اور پھر جی میرا مال یہ ہمارے اندر سوچ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کریکٹر ایک مومن کا ہونا چاہیے، کس کا؟ صادقو، جس نے سچ کر دکھایا، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی۔ اور صحابہ کرام اس کی عملی تصویر تھے، ایک ایک صحابی کی زندگی عملی تصویر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، فرمایا نا اللہ کے رسول نے کہ جنت میں یہ دروازے ہوں گے، روزے دار کے لیے علیحدہ دروازہ ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے والے کے لیے علیحدہ دروازہ ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یہ کام کرنے والے کے لیے، مطلب گنوائے نہ کام، تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے پوچھنے لگے اللہ کے رسول، اور وہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا وہ کس دروازے سے داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور ابو بکر تم وہ ہوگے، آپ وہ ہوگے، اسی لیے تو آپ کو صدیق کہا، اور یہاں پہ بھی یہی کہا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ اور یہی اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے جو بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے دوسروں کا نقصان پہنچاتی ہے، یعنی باسائی، ذرائی اور ہین الباس میں صبر نہیں کرتی، بلکہ واویلا مچاتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو کیا اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو یعنی ایک اب دیکھیں نا، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس موقع پہ آگے وہ رہ گئی ہے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اسی لیے یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ جیسے پہلے وہ بات کی نا میں نے کہ ایک گروپ ہے جس کے پاس ظاہری تقوی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں ہم انر اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلیں گے، تب ہم نیکی کے اصل معیار کو پہنچ پائیں گے، تب پھر ہمارا شمار ان میں ہوگا صادقو، جنہوں نے سچ کر دکھایا، متقین ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صادقین اور متقین میں شامل کرے، اور قرآن کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔